اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جون 1978 کی 23 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الشعراء کی آیت 123 سے ہونا چاہیے، لیکن سابقہ درس کے آخر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ قوموں پر جو عذاب اور جس شکل میں عذاب آتا رہا وہ سوال بڑا غور طلب اور تحقیق کا متقاضی ہے۔ اس سے کئی ایک سوالات بلکہ اعتراضات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور ان کا رفع کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کہتا یہ ہے کہ اس قوم نے مثلاً قوم نوح پہلے ہم لے لیتے ہیں، انہوں نے طبقاتی ناہمواریاں پیدا کی، ذاتی اخلاق اور کردار کی بجائے دولت کو عزت اور مناصب کا معیار قرار دیا، اپنی محنت سے روٹی کمانے والوں کو کمین کہا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ قوم سیلاب آیا اور یہ قوم غرق ہو۔ اسی طرح باقی اقوام کو دیکھیے، کسی قوم نے زمین پر لائنیں کھینچ کے لکیریں مار کے انہیں ذاتی ملکیت میں لے لیا، غریبوں پر، غریبوں کے مویشیوں پر اس کے دروازے بند کر دیے، کوہ آتش فشاں مثلاً آیا اور اس کے لاوے میں یہ قوم بہہ گئی اور اسے خدا کا عذاب قرار دیا گیا۔ کسی قوم نے اپنا سیاسی نظام ایسا بنایا کہ معصوم رعایا پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، زلزلہ آیا وہ قوم تباہ ہو گئی۔ کسی قوم نے جنسی بدنہادی، سیکشول انارکی کے اندر انتہا کر دی اور اس قوم کے اوپر ایک آندھی چلی، قوم تباہ ہو گئی۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو برکرداریاں، بد اخلاقیاں بنائی گئی ہیں، ان کا ان حوادث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ قوم میں اخلاقی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو زلزلے کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ ان کی وجہ سے زلزلہ آیا اور قوم تباہ ہو گئی؟ زلزلے آج بھی آتے ہیں، آندھیاں آتی ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا یہاں کہ وہ نیک کردار قوم اس میں تباہ ہوتی ہے یا بد کردار قوموں کے اوپر آتا ہے، بلکہ اگر عام معیار ہمارے ہاں کے جو ہیں ان کی طرف دیکھا جائے تو وہ کفار کی قومیں انتہائی بد کردار، وہ تو ان حوادث سے محفوظ رہتی ہیں، اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر تباہ حالیاں ہمارے ہاں کی۔ ہالینڈ کا پورا ملک سمندر کے نیچے ہے، سمندر اوپر ہے ان کے، انہوں نے اس سمندر میں تختے لگا کے، یوں کہیے بند باندھ کے، وہ پورا ملک اپنا اس کے نیچے انہوں نے اس سمندر سے حاصل کیا ہوا ہے، اور اس کو پیچھے دھکیلتے جاتے ہیں، جتنا رقبہ زیادہ چاہیے ان کو کرتا ہو، ایک بوند بھی پانی کی نہیں ٹپکتی۔ ہمارے ہاں یہ ڈیگ نالا آ جاتا ہے تو سارے ملک میں تباہی پھیل جاتی۔ بڑا غور طلب سوال ہے کہ قوموں کی اس بد اخلاقی بد کرداریوں کا یہ ان حوادث سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر یہ تعلق تھا تو اس زمانے میں تعلق تھا، آج تو وہ تعلق نظر نہیں آتا۔ بڑا اہم سوال ہے یہ۔ ان کا براہ راست تعلق ان بد کرداریوں سے نہیں ہوتا۔ تعلق کیا ہوتا ہے؟ آپ کے یہاں سیلاب آتا ہے، قریب ہر سال آتا ہے، اتنی تباہی مچاتا ہے کہ ملک اجڑ جاتا ہے، آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں، تباہیاں آتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں مخلوق خدا اس میں مر جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھا نا، وہ پچھلے سال بند بنایا تھا، اتنے کروڑ روپیہ اس پہ صرف ہوا، وہ ایک لہر کی ٹکر جو آئی اس نے پکڑا تو نیچے دیکھا تھے وہاں جناب انجینئر صاحب نے، ان کے ٹھیکیدار نے سیمنٹ کی جگہ ریت بھر رکھی ہوئی تھی،
وہاں وہ دیکھا وہ جی سگنل دینے والے جو تھے وہ عملہ جو تھا وہ عملہ وہاں موجود ہی نہیں تھا، وہ گھروں میں ملازم انہوں نے رکھ توڑا ہوا تھا، اس لیے یہ چیز ہو گئی تھا۔ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے والے جو تھے وہ اپنی ذمہ داریوں میں انہوں نے کوتاہیاں برتی اور اس لیے یہ ہوا۔ یہ ساری چیزیں آپ یوں کہتے ہیں، یہ بد کرداریاں ہیں نا قوم کی، یہ بد دیانتی، رشوت ستانیاں، کام چوریاں، اس طرح کے اتنا روپیہ صرف کرنے کے باوجود اس میں کم از کم صرف کر کے زیادہ سے زیادہ خرد برد کر جانا، یہ اخلاقی بد نہادیاں ہیں نا، ان کا تعلق تو اخلاقیات سے ہے نا۔ اور اگر کہیں آنے والا کوئی مورخ یہ کہے کہ اس قوم کے اندر اس قسم کی بد اخلاقیوں کی وبا عام ہو گئی ہوئی تھی اور اس کے بعد دیکھا یہ گیا کہ ہر سال سیلاب کا عذاب آتا تھا اور ان کو تباہ کر دیتا تھا، تو بات تو یہ ٹھیک ہوگی نا۔ سیلاب کا براہ راست تعلق ان اخلاقی بد کرداریوں سے نہیں، یہ جو حوادث آتے ہیں ارضی اور سماوی ان کا تعلق خالص فطرت کے قوانین سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ قوم ان حوادث سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ہاں انتظام کیا کرتی، اور ان انتظامات کے محکم ہونے کے لیے قوم کے اندر وہ اخلاق جو ذمہ داریوں سے تعلق جن کا ہوتا ہے وہ جتنا زیادہ بہتر بلند اخلاق ہوں گے اتنے ہی کم حوادث میں تباہیاں آئیں گی۔ زلزلے آج بھی آئیں گے، جن قوموں کے یہاں زلزلے آتے ہیں وہ بیٹھی ہے، تدبیریں کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، اور وہ اس قسم کے ان کے ہاں انتظامات ہو جاتے ہیں، کم از کم ان کے ہاں پھر نقصان ہوتا ہے۔ آتش فشاں پہاڑ کے لاوے آج بھی پہاڑ اگلتے ہیں، آندھیاں آج بھی آتی ہیں، پتھراؤ آج بھی ہوتے ہیں، ان پہاڑوں کے اوپر سے نکلنے والے پتھر، یہ سب کچھ ہے۔ جن قوموں کی حالت وہی ہے جو ہماری حالت ہے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جن کے ذمے یہ سب کچھ ہے، پورا بلند نظام پورے ملک کا لیجیے، یا وہ محکمے لیجیے، یا وہ افراد لیجیے کہ جن کے ذمے ہے یہ کچھ کرنا، وہ جس قدر اس میں کوتاہیاں بددیانتیاں برتے گی اسی حد تک آپ کا نقصان ہوگا۔ جو قوم یہ کچھ نہیں کرے گی اس کا یا تو نقصان ہوگا ہی نہیں یا کم از کم نقصان ہوگا۔ جہاں یہ صورت ہو کہ بیٹی کی شادی کے لیے وہ آئے سسرال والے کے ساتھ دن دے دیجیے، کون سے دن دینے ہیں، وہ مئی جون کا مہینہ تھا، انہوں نے کہا صاحب اگست ستمبر کے بعد دن رکھیے گا۔ کہنے لگے بھی کیوں، کیا ورزش کی ہے؟ کہنے لگے جی وہ ذرا سیلاب کے بعد آسانی ہو جائے گی، یہ انجینئر صاحب تھے نا، انجینئر کی بیٹی کی شادی سیلاب کے بعد بڑی آسانی سے ہو جائے گی۔ آپ تجزیہ کیجئے، صحت اتنی بگڑ گئی ہے آپ لوگوں کے ہاں، دوائی کوئی صحیح نہیں ملتی، غذا صحیح نہیں ملتی، صفائی کا انتظام صحیح نہیں ہے، کروڑ ہا کروڑ روپیہ ان مدنوں پہ صرف ہوتا ہے۔ یہ وباؤں میں اگر کوئی بات کا مورخ لکھے کہ اس قوم کے اوپر ان کی اخلاقی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ایک وبا کے اندر ان کے ہاں لاکھوں انسان تباہ ہو گئے، وہ ٹھیک کہے گا؟ وبا جو ہے اس کا تعلق فطری قوانین سے بے شک ہے، لیکن ان کی تدابیر بھی تو قوانین فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے۔ یہ تدابیر انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور جب انسانوں میں غلط نظام یا غلط افراد کی وجہ سے یہ اس قسم کی کمزوریاں اخلاقی پیدا ہو جاتی ہیں وہ حوادث نقصان کر جاتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن کریم میں ہم قصہ حضرت نوح علیہ السلام پہ آئے ہوئے، بات یہ ہو رہی تھی کہ انہوں نے طبقاتی تقسیم ایسی کر رکھی تھی کہ جس سے قوم کا ماسس قوم کے نچلے طبقے سے متعلق ہوتے ہیں، انہیں آپ اگر معاشرے میں اس قدر ذلیل اور خوار تصور کرتے ہیں، ان کو انسانیت کی سخت پہ کھڑا نہیں کرتے، بیسیوں قسم کی معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا اس کے بعد ہو جاتی ہیں۔ قوم کی تو یہ حالت۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سیلاب کا کیا تعلق تھا، سیلاب کا کیا تعلق ہے۔ یہ جتنے حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جو ان کے متبعین تھے، جو ایمان لانے والے تھے، جن میں یہ خرابیاں نہیں تھیں، اگر یہ سیلاب اس لیے آیا تھا کہ وہ جو خرابیوں والے لوگ ہیں ان کو تباہ کرے، تو یہ جو اچھے کردار و اعمال کے انسان تھے ان کو تو سیلاب سے محفوظ رہنا چاہیے تھا، چاہیے یہ تھا کہ یہ وہی رہتے،
ان کے سامنے وہ تو ڈوبتے مرتے اور سیلاب انہیں کچھ نہ کہتا. ان کے حسن عمل کی وجہ سے ان کو محفوظ رہنا چاہیے تھا. اگر ان کی بد کرداریوں کی وجہ سے وہ غرق ہوئے ہیں تو ان کے حسن عمل کا تقاضا تھا کہ یہ وہاں رہتے اور پانی ان کو نہ چھوتا. اگر خدا کا عذاب اسی طرح سے آنا تھا، ہے نا یہ صحیح منطق کی بات. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حضرت نوح سے کہ تمہاری بات ہم مانیں گے نہیں، اگر یہ کچھ تم نے کیا تو ملک سے نکال دیں گے، ملک بدر کر دیں گے، تباہ کر دیں گے. سارا کچھ ہو گیا. آخر میں کی کہا کہ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. کہا نوح سے کہ وہ جتنوں نے ایمان لانا تھا ان میں سے وہ لا چکے ہیں، یہ باقی تم دیکھتے ہو کہ کس قدر سخت قسم کے مجرم واقع ہوئے ہیں. اب ان کی طرف سے کچھ امکان نہیں ہے ان کا کہ یہ اس طرف آئیں. خامخواہ کے لیے تم مایوس نہ ہو گئے کہ میں نے اتنی محنت کی اور ان لوگوں کی یہ حالت ہوئی. کچھ نہیں. کرو کیا؟ سیلاب آنے والا ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. تم کشتی بناؤ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک خدا کا نبی اور اس کے متبعین جو ہیں سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ان کے لیے کہا کیا جا رہا ہے؟ کشتی بناؤ. زمانہ وہ تھا کہ جب ابھی لوگوں کو کشتی بنانے کا ہنر بھی نہیں آتا تھا، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. کشتی بنانے کا علم بھی وحی کے ذریعے دیا گیا حضرت نوح. یہ ہے ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے اس میں؟ بس یہ ہے خصوصیت جو اس زمانے میں ہوتی تھی، نبی کو قبل از وقت اس کا علم دے دیا جاتا تھا کہ فلاں حادثہ آنے والا ہے. چھوٹے چھوٹے پیمانوں کے اوپر جو موسمیات والے آج کچھ کرتے ہیں نا، ان میں تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن نبی کے متعلق یہ خصوصیت تو قرآن نے ہر مقام پہ بتائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں آنے والے واقعات کا قبل از وقت علم دے دیتا ہے. اب جو علم دیا گیا ہے کہ ایک سیلاب اس طرح سے آنے والا ہے، اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اور ایتھکس میں دیکھیے یہ ڈیلوج کے متعلق جو بڑا مقالہ تفصیلی انہوں نے تفصیل سے بتایا ہے کہ یہ سیلاب کس طرح سے آیا تھا. خلیج فارس کے کنارے سے یہ آتش فشاں پہاڑ اندر ہی اندر کس طرح سے پھٹے تھے اور انہوں نے کس طرح سے وہ رخ بدل دیا تھا سمندر کا اور پانیوں کا. اسے تو چھوڑ دیجئے. سیلاب نے تو بہرحال فطرت کے ایک قاعدے کے مطابق آنا تھا. ارد گرد ان کے ہاں یہ پہاڑیاں تھیں، نیچے میدان میں یہ علاقہ واقع ہوا تھا، لیکن سیلاب جو آنا تھا اس میں تو یہ مومن اور کافر سارے کے سارے اس بستی میں بس رہے تھے. وہ خصوصیت اس میں کیا ہوئی ہے کہ نبی کو اس کے متعلق اطلاع دی. اس کے لیے پھر طریقہ کیا ہوا؟ طریقہ وہی ہوا کہ جو کشتی بنائے بھگ جائے. وہی نوح کو ہم نے وہی کے ذریعے سے سکھایا کہ کشتی یوں بناتے ہیں. بنائی اور بِأَعْيُنِنَا، ہم دیکھتے رہے کہ صحیح طریقے سے کشتی بنا رہا ہے. وہ دور وہ ہے، یہ ہے جی 11/36-37. معاف رکھیے بھول گیا تھا ریفرنس. ہماری وحی کے مطابق ہماری زیر نگرانی. اب یہ مومن بچ کیسے رہے ہیں؟ اس کے لیے کشتی بنائی جا رہی. کشتی سے سیلاب سے کشتی کے ذریعے ہی بچا جا سکتا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کفار جو تھے، مخالفین جو تھے، اگر وہ کشتی بنا لیتے تو وہ بھی بچ جاتے. بچانے والی چیز تو کشتی. لیکن ہوا کیا؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ. ان کے سامنے یہ بنا رہے تھے کشتی. اب وہ جو جن کی دماغ دولت اور قوت کے نشے سے بدمست ہو رہے تھے وہ دیکھ رہے ہیں، قرآن کہتا ہے تمسخر کر رہے ہیں ان کو کہ کیا کر رہا ہے یہ بیٹھا ہوا. وہ انہیں بتا رہے ہیں تو وہ تقدیر کر رہے ہیں، ہر بات کی تقدیر. یعنی جن کو پہلے سے ذہن میں جھوٹا تصور کر لیا جائے وہ اس کی کوئی بات بھی سنجیدگی سے نہیں کوئی سنتا. قرآن کہتا ہے کہ وہ گزرتے تھے، دیکھتے تھے، بتاتے تھے انہیں
تمسخر کرتے تھے. قال ان تسخروا فسوف تعلمون ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون. وہ ان سے کہتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے مکافات عمل کا قانون خداوندی تمہارا مذاق اڑائے گا، اور ایسا مذاق اڑائے گا کہ پتہ چل جائے گا تمہیں کہ انجام کیا ہوا کرتا ہے. یعنی وہ یہ دیکھ رہے ہیں. سیلاب آ گیا، یہ کشتی میں سوار ہو گئے. وہ جو پیچھے رہ گئے تھے وہ تھے نا جنہیں کفار کہا گیا ہے، مخالف کہا گیا ہے، جنہوں نے غرق ہونا تھا. ان میں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہے. حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. بیٹا تو ایمان نہیں لایا، اسے آواز دی کہ آجا کشتی میں بیٹھ جا. تو اگر وہ ان کا بیٹا کشتی میں بیٹھ جاتا تو یہی بچ جاتا نا. وہ کشتی یہ نہیں کہتی کہ وہ ایمان والوں کو بچاتی اور وہ یہ کہتی کہ نہیں صاحب یہ تو بے ایمان ہے، اس کو تو میں ڈبا دوں گی اور تمہیں بچا دوں گی. کشتی میں تو کوئی بھی بیٹھے گا. اگر کشتی سلامتی سے کنارے پہ جا لگتی ہے تو مومن و کافر تو ایک طرف قرآن نے تو یہ کہا ہوا قال نوح، نہیں دوسری جگہ کہا ہے کہ ہم نے نوح سے کہا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ مختلف چیزیں جن کی ضرورت پڑے گی، مختلف قسم کے جانور وغیرہ بھی دو جوڑے ان کے ساتھ رکھ لو. سیلاب میں یہاں یہ سب تباہ ہو جائیں گے اور ان کی تمہیں ضرورت پڑے گی، تو انہیں بھی کشتی میں بٹھا لیا انہوں نے. تو یہ کوئی بکریاں، کوئی بھیڑیں، کوئی مرغیاں، کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں وہ بھی کشتی میں رکھ لی. یہ تو مومن اور کافر کا سوال نہیں ان کے معاملے میں. جو کشتی میں بیٹھ گیا بچ گیا. نوح کے بیٹے کو انہوں نے آواز دی کہ تو بھی آ جا. وہ کفار میں سے قرآن کہتا ہے ماذن، وہ ان میں سے تھا وہ جو پیچھے رہ گئے ہوئے تھے. ان کو آواز دیتے ہیں حضرت نوح کہ آ جا. بات اس بیٹے پہ ہے. قال سآوی الی جبل یعصمنی، اس نے کہا کہ نہیں بھائی جان کوئی بات نہیں، میں اپنی حفاظت کا آپ انتظام کر لوں گا، میں اس چٹان کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہاں سیلاب نہیں آئے گا. گویا اس بیٹے نے نہ کی ہے، ورنہ اگر وہ بھی ہاں کرتا اور بیٹھ جاتا تو جہاں مرغیاں اور بلیاں جو تھی وہ بچ گئی تھی وہاں اس کا بیٹا بھی بچ جاتا ہوں. بڑی غور طلب چیز ہے یہ کہ فطرت کے قوانین کے تابع جو چیزیں حفاظتی سامان آپ تیار کریں گے، اختیار کریں گے، استعمال کریں گے، وہ فطرت مومن اور کافر میں فرق نہیں کرتی. وہ آدمی کی سطح پہ یہ چیزیں بنتی، انسان کی سطح پہ یہ چیزیں ہوتی. یہ نہیں ہے کہ ٹائیفائڈ کا ٹیکہ جو ہے وہ ایک کافر بچے کے لگے تو وہاں تو وہ تباہی مچا دے، اور مسلمان کے بچے کے لگے تو وہ اس سے محفوظ رہ جائے. فطرت کے طبی قوانین ان کا ان چیزوں پہ مدار نہیں. اب یہ ایک واقعہ ہمارے سامنے آ رہا ہے جس میں اس آنے والی تباہی سے، وہ اصل میں جب ہم عذاب کہتے ہیں نا تو وہ ایک عرصے کے ان اصطلاحات کے استعمال سے ذہنوں میں ہمارے تصور کچھ اور ہی آتا ہے. عذاب ہم کہیں گے تو تصور آئے گا کہ خدا کی طرف سے کسی ایسے طریقے سے جس کا تعلق نہ قاعدے سے ہے نہ قانون سے ہے، اور پھر ان لوگوں کے اوپر بظاہر جن کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کیوں ایسا ہوا، خدا کی مشیت ہے، عذاب خدا کا آتا ہے. عذاب کی جگہ اگر تباہی آپ کہہ دیں تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. سیلاب آتا ہے فطرت کے قوانین اور چیزوں سے، حوادث ارضی و سماوی، اس سے محفوظ وہ رہتے ہیں جو فطرت کے قانون کے مطابق حفاظت کا سامان کر رہے ہیں. تباہی ان کی آتی ہے جو ان قوانین کی روح سے اس کے تحفظ کا انتظام نہیں کرتے. ایک مثال اور ہے ہمارے قرآن کریم نے جو بیان کیا اسی نوعیت کی، وہ ہے قوم سبا. 34/15 بڑا مشہور علاقہ تھا یہ سبا کا، یمن کا علاقہ تھا، بڑا زرخیز. ان کی معیشت جو تھی وہ ایگریکلچر اکانومی تھی، یعنی زراعت پہ ان کا دار و مدار تھا. 34/15 لے لیجیے آپ. لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ،
کہتا ہے کہ یہ قوم سبا، ان کی داستان اور ان کے جو مساکن رہنے کی جگہ تھی، ان میں بھی سمجھنے والوں کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کیا ہوئی بات؟ جنتان عن یمین و شمال، دائیں بائیں ان کے باغات ہی باغات تھے، بڑا سرسبز علاقہ ہے، باغات ہی باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، کیا چیزیں جمع ہو گئی، خوشگوار رزق بافرات اور فراوانی سے یہ سب کچھ مل رہا ہے، حفاظت کا سامان بھی خدا کی طرف سے حاصل ہو گیا، ربوبیت دینے والے کی طرف سے۔ یاد رکھیے کہ یہ جب آپ کھیتیوں کو آج کل مثلاً سپرے کر کے کیڑوں مکوڑوں سے بچاتے ہیں تو اسے مغفرت کرتے ہیں عربی زبان، ایسا کرنے والا غفور کہلاتا ہے۔ اور جب رب کا لفظ ہے، کیا بات ہے قرآن کی کہ خدا کا جو نظام ربوبیت تھا جس کی روح سے اس نے پالنا ہے مغلوب کو، تو اس نے انتظام ایسا بتا رکھا ہے کہ یہ چیزیں تباہیوں سے کس طرح بچ سکتی۔ آج امپروو فارم ہے ہمارے ہاں، یہ کیڑے مارنے والی دوائیاں چھڑکتے ہیں، سپرے کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ذرا کروڈ فارم تھا، اس صورت میں ہمارے زمیندار اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے، سوا چھڑکتے ہوتے تھے پودے ہوتے جاتے۔ یہ ساری چیزیں مغفرت کی ہیں، فطرت کے قوانین کی روح سے سامان حفاظت۔ تو کہا کہ یہ سب کچھ تھا، معیشت کا سامان تھا کیا وہاں؟ یہ جو آپ کے ہاں کے ڈیم بنے ہوئے ہیں نا، جنہوں بند کہتے ہیں، پہلے ایک چھوٹا تھا، وہ پشاور کے قریب تھا، پھر یہ منگلا ڈیم بہت بڑا بنا ہے، کرویلا اس سے کہیں بڑا بنا ہوا ہے۔ تو آپ کے ہاں کی زرعی معیشت جو ہے اس کا دار و مدار ہوتا ہے آب پاشی پر۔ آب پاشی کے نظام میں یہ بند بنانا جو ہے اس کا بڑا اہم حصہ ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ قوم جو تھی زرعی معیشت تھی اور آب پاشی کے نظام کے لیے انہوں نے اپنے ہاں ڈیم بنا رکھے، بند بنا رکھے، بڑے خوشحال تھے، کھیتیاں ان کا سونا اگلتی تھی۔ ان کو چسکا پڑ گیا دور دور تک جا کے غالباً تجارت یا لوٹ مار کے ذریعے سے دولت اکٹھی کرنے کا اشارہ دیا ہے قرآن نے، 34/19 میں ہے یہ چیز۔ فقالوا ربنا باعث بین اسفارنا، ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ دور دور چلے جائیں، ملکوں میں نکل جائیں۔ دور دور جانے میں تو میں نے کہا ہے کہ یا تو یہی چیز ہے مثلا تجارت کے لیے، لیکن تجارت بھی اگر صحیح نظام کے تابع کی جائے تو کوئی ایسی بری بات نہیں، لیکن اگے ہے وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے یہ ایسا طریق اختیار کیا کہ جو ظلم پر مبنی تھا، اور اپنے آپ پہ انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے۔ اس قسم کا زرعی معاشی نظام چھوڑ کر کوئی دوسرے طریقے اختیار کیے، قرآن نے تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن ظلموا انفسکم سے بتایا کہ یہ چیز جو تھی یہ صحیح طریقے پہ نہیں، اس میں ظلم کا شائبہ تھا، دولت آسانی سے ہاتھ آ جاتی تھی، دور دور نکل جانے کی بات قرآن نے کی ہے۔ اس سے کیا کیا یہ دیکھیے 34/16 میں لفظ فَأَعْرَضُوا، توجہ اپنی دوسرا جو طریقہ معیشت کا کوئی لوٹ مار ڈاکہ زنی یا شاید اس قسم کی سمگلنگ جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ دور دور جانے کا لفظ قرآن میں ہے اور ساتھ ظلم کا لفظ بھی اس میں آیا ہوا ہے، تو گویا کوئی ناجائز طریقے تھے اور وہ اپنے یہاں سے دور دور نکل جاتے تھے۔ دور دور نکل جانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہے وہ غور طلب نقطہ جو قرآن نے کہا ہے، فَأَعْرَضُوا، یہ بند جو تھے ان کی طرف سے انہوں نے چشم پوشی کر لی۔ تو بند کی تو کیفیت یہ ہے کہ دیکھ بھال ہر وقت اس کی کرتے رہیے، پھر تو وہ محفوظ رہتا ہے، حتیٰ کہ اس میں تو اگر دراریں کہیں پڑ جائیں، سوراخ کہیں پڑ جائیں، وہ بھی بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن کا اعجاز عزیزان من، ایک لفظ جو بیان کرتا ہے تعارض، وہ جو انہوں نے ڈیم بنا رکھے تھے ان کی طرف سے انہوں نے اعراض برتا، چشم پوشی کر لی، نگہداشت ان کی باقی نہ رکھی، دیکھ بھال باقی نہ رکھی ان کی، ان کو نگلیکٹ کر دیا جسے ہم کہتے ہیں۔
بلکہ اراد ہوتا ہے ٹو ٹرن اسائڈ، ادھر کی بجائے کسی اور طرف رخ کر لیا انہوں نے. تو گویا بات یہ کی کہ وہ ڈیم تو تھے پانی کے بھرے ہوئے، ان کے لیے جو مغفرت کی بات پہلے کہی ہے کہ وہ وجہ حفاظت بھی ہوں، ان کی طرف سے انہوں نے اعراض برت لیا. اعراض برتا، اپنے اس نظام جو تھا اپنے ہاں کا معیشت کا، اس میں تبدیلی کی کہ دانا آسانیوں سے دور دور نکل کے ظلم اور استبداد سے روپیہ ہاتھ میں آ جائے اور اس محنت سے وہ بچ جائیں. بات یہ کی ہے کہ وہ بند جو تھے ان کے ڈیم جو بنائے ہوئے تھے ان کی طرف سے انہوں نے اعراض برتا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْأَرِمِ، تو ان کے اوپر سیلاب آ گیا. یہ ارم جو ہے یہ ان بندوں کا نام تھا، بہت بڑا ڈیم جو تھا اس کو آج تک بھی وہ ارم کا ڈیم کہا ہے، معرب بھی اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں. اب یہ دیکھیے وہ دور دور نکل گئے، ان کو نگلیکٹ کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بارش ہوئی، پانی آیا، بند ٹوٹ گیا. اب اگر کسی ڈیم کا بند ٹوٹ جائے، قرآن نے دو ہی لفظ اس کے بعد کہے، وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَصْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. تو کہا وہ جب تباہیاں مچی ہیں وہی پانی جو وہاں خوشگوار رزق اور پھل اور طیب دیتا تھا وہ تو اس کو بہا کے لے گیا، اور اس کے بعد جا کے تم دیکھو اس زمین میں یہ جھڑ بیریاں، یہ کاہو کے پودے، سرکنڈے جسے ہم کہتے ہیں، بیکار قسم کی جھاڑیاں، کہا یہ اس زمینوں میں اب یہ اگنے شروع ہو گئے. اور یہ ہے جسے کہا خدا کا عذاب. دیکھا نا آپ نے کہ کس چیز کو عذاب کہا؟ بند جو بنائے ان کی مرمت، ان کی حفاظت، ان کی نگرانی سے اعراض برتا، بند ٹوٹا، جو جتنی ان کی زرعی زمینیں اور باغات تھے وہ اجڑ گئے، اور ان کی جگہ پھر یہ جھاؤ اور جھڑ بیڑیاں اور دوسری بیڑیاں اور سرکنڈے، یہ سارے لفظ اس کے اندر جو قرآن نے بیان کیے یہ وہاں اگنے شروع ہو گئے. اور اس کے بعد کہا کہ وہ قوم پھر تباہ ہو گئی. دیکھا آپ نے کہ کس چیز کا یہ عذاب آ رہا ہے؟ وہ معیشت کا نظام بدلا جس میں ظلم کا شائبہ تھا. زرعی نظام میں یہ بات نہیں تھی، ادھر وہ چسکا پڑ گیا. ایزی منی جسے آپ کہتے ہیں، میسرہ قرآن نے جسے کہا ہے، جس کا ترجمہ ہم نے صرف جوا کر دیا. جوا تو ہم نے حرام قرار دیا، اور ایزی منی کی ساری باقی شکلیں شیرت مادر کی طرح حلال و طیب. حالانکہ لفظ میسرہ جو ہے اس میں یسر ہے، یسار ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل جسے کہتے ہیں. ترجمہ اس کا انگریزی زبان میں ایزی منی بڑا اچھا ترجمہ ہے. یہ کو شروع کر دیا، ادھر اس کو نگلیکٹ کیا. پہلے تو زرعی نظام تباہ ہوا، بند ٹوٹا، جتنی زمینیں تھیں وہ برباد ہو گئی. اب زمینوں میں وہاں جھاؤ اگ رہا ہے. اس سے خدا نے کہا ہمارا عذاب. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا تعلق ہے. وہ نظام جو ظلم پہ مبنی تھا اس کا بند ٹوٹنے سے اور اس طرح سے بند سے سیلاب آیا، سیلاب سے بھی یہ سب کچھ ہوا. یہ باقی قوموں کے متعلق بھی جو کچھ کہا ہے نا کہ فلاں قوم تھی ان کے ہاں یہ چیز ہوئی، آتش کشاں پہاڑ نے لاوا اگلا اور وہ قوم تباہ ہوئی. یہ بات کہ قوم سیل انگاریوں میں پڑ گئی، قوم کے سامنے توجہات کے مرکز اور چیزیں ہو گئیں، لوٹ مار میں مرتے ہیں، بد اخلاقیات کے اندر غرق ہو گئی. ساری کی ساری قوم اس چیز کے اندر ڈوب گئی. جب ڈوب گئی تو یہ جتنے بھی اسباب اور وسائل اور ذرائع اور سامان تھے رزق کے، حفاظت کے، تمدن وغیرہ کے، وہ نگلیکٹ کر دیے گئے، انہوں کو نظر انداز کر دیا. نتیجہ اس کا پھر آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. آپ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس اصطلاح میں یہ جسے کہتے ہیں خدا کا عذاب نہیں ہے. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وہ اس کا کہ قوم کی قوم اور مشاغل کے اندر مصروف ہو چکی ہوئی، ساری قوم اسی منی کی طرف چل نکلی. اس نے خمر اور میسرہ کہا تھا نا، ہم نے اس کا صرف ترجمہ شراب اور جوا کر دیا. خمر ہر وہ شے جو عقل کو معروف کر دے، خالص جذبات کے زور کے اوپر قوم چلنے لگ جائے. میسرہ وہ جو ایزی منی ہو، آسانی سے دولت ہاتھ آ جائے، پوری قوم اس کے اندر غرق ہو جائے. تو وہ جو محنت اور مشقت اور تدبیر اور حسن شعور اور تدبر سے
نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، ایجاد شدہ چیزیں جو ہے ان کی حفاظت کرنا، دیکھ بھال کرنا، محنت کرنا، ان چیزوں سے قوموں کی ترقی ہوتی ہے. ان کو نگلیکٹ کیا، معاشرہ اس طرح سے ان چیزوں کے اندر آ پڑا، خدا کا عذاب تو آئی. یہ پہلی قوموں کے متعلق قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اس قسم کے جو حوادث آتے تھے ان کی نظر ہوتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ابھی ان ارضی اور سماوی حوادث سے بچنے کے انتظامات انسان نے اتنے زیادہ نہیں ایجاد کیے تھے یا تحقیق کیے، ڈسکور نہیں ابھی کیے تھے یا ایجاد نہیں کیے تھے. اس لیے چھوٹے سے چھوٹا حادثہ بھی تباہی کا موجب بن جاتا ہے. جہاں جہاں بھی یہ تباہیاں آئی ہیں قرآن نے کہا یہی ہے. نبی کے متعلق بات اتنی سی کی ہے کہ اسے قبل از وقت اس کے متعلق صلاح دے دی جاتی تھی. یہاں تو وہ کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، ان میں وہ نکل ہی جاتے تھے وہاں سے. اس کے بعد ہمارے سامنے دور آتا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ختم نبوت جو ہے یہ اپنے اندر بڑے اہم حقائق رکھتی ہے. یہی نہیں کہ خدا کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، بلکہ اقبال کے الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی زمانہ قدیم اور زمانہ جدید کے درمیان حد فاصل ہے. بہت اچھا الفاظ ہے، واقعی حد فاصل. قدیم زمانے کے یہ تمام جتنے بھی مسالک اور روشیں اور سنت اللہ جیسے قرآن کہتا ہے، اس دور میں آ کے اس نے شکلیں اور اختیار کر لی. اب دیکھیے کہ یہ عذاب جسے ہم کہتے ہیں، لفظ وہی ہے قرآن کا جو پہلے سیلاب اور آتش فشاں پہاڑ اور جھکڑ اور ان چیزوں کی شکل میں آتا تھا. اس دور میں ان چیزوں سے حفاظت کے سامان انسانوں نے دریافت بھی کیے، ایجاد بھی کیے، وضع بھی کیے، اور دور یہ آ گیا جس میں یہ کچھ کر سکتا ہے انسان اور کرتا جا رہا ہے. اس دور میں تباہی کس طرح سے آتی ہے؟ کہا کہ اب تباہیاں، انسانوں کی تباہیاں انسانوں کے ہاتھوں سے آیا کریں. کیا بات ہے! حوادث ارضی سماوی کا مقابلہ یا اس سے حفاظت تو اس دور میں آسان ہوگی. اب انسانوں کی تباہیاں انسانوں کے ہاتھوں آئیں گی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا دور آ گیا. چند اشارات تک میں اکتفا کروں گا. حضور کے زمانے میں 13 سال تک تو مکے کی زندگی، جس میں ان مخالفین نے اس قدر اذیت دی، تکالیف پہنچائی، مخالفتیں کی. اس کے بعد مدنی زندگی شروع ہو جاتی، وہاں بھی انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا. تو اگر پہلی قوموں میں سے کبھی کوئی ایسی صورت واقع ہوتی تو اسی طرح سے زلزلہ آ جاتا، مکہ تباہ کر دیتے وہ، یہ سارے قریش جو تھے، کہیں آتش جہاں پہاڑی ٹوٹ پڑتا، آندھی آ جاتی. جو پہلے ہوا تھا وہ کچھ ہونا چاہیے تھا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اب اس طرح سے نہیں ہو. اب انسانوں کا مقابلہ انسانوں سے ہوگا. 9/14 ایک ریفرنس نکالی. کہا اب ان کی مخالفت توڑنے کا، لفظ وہی عذاب ہے. ان کی مخالفت کو توڑنے کا، انہیں شکست دینے کا، ان کو تباہ کرنے کا، ان کو برباد کرنے کا. اب کیا طریقہ ہے؟ قاتلوہم، یہ جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تمہارے خلاف. اٹھو میدان جنگ میں جاؤ، جنگ کرو ان کے ساتھ. اب آتش یہاں بہاڑ نہیں آ رہا، اب کوئی زلزلہ نہیں آ رہا، اب کوئی سیلاب نہیں آ رہا. قاتلوہم، اور الفاظ ہیں یعذبہم اللہ بایدیکم، اب خدا تمہارے ہاتھوں سے ان پر عذاب لائے گا. اب وہ خارجی حوادث کے لیے عذاب نہیں آتے. یہ ہے دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس دور میں دنیا کا نقشہ بدل جاتا. یعذبہم اللہ، یعنی وہ لفظ وہی ہے، عذاب خدا دے گا ان کو. عذاب کا بھی لفظ وہی ہے. کیا ہوگا؟ بِأَيْدِيكُمْ، عذاب ہوگا کیا؟ جنگوں میں ساری کی ساری قوم تو مرنے جایا کرتی. میدان جنگ کے سپاہی کچھ ہوتے ہیں نا، اور وہ بھی جس مقام کے اوپر ہتھیار رکھ دے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائیں، باقی بچ جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے؟
شکست سے یخزہم ذلت اور خارج کی زندگی بسر کریں. یہ ہے اب عذاب خدا کا. وہ تو اچھا تھا کہ ایک ہی دفعہ جھٹکا آیا زلزلے کا, سب ختم ہو گئے, عذاب بھی ایک ثانیے میں ختم ہوگا. یہ سسک کے مرنا غم ہجر میں بھلا ہے. زندہ رہے یخزہم اور ذلت اور خارج کی زندگی بسر کرے. کہا یہ ہے خدا کا عذاب, اور وہ خدا اب یہ آسمان سے نہیں بھیجے گا کوئی عذاب لانے والے, تمہارے ہاتھوں سے یہ عذاب آئے. یاد رکھیے یہ جتنی جنگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان مخالفین کی ہوئی اور ادھر سے انہوں نے کی, کسی جنگ میں کوئی بھی ما فوق الفطرت عنصر کوئی نہیں آیا, سپر نیچرل کوئی بات نہیں ہوئی, قطعاً نہیں ہوئی. اب ہمارے ہاں یہ زیر داستان والے یہ ان کو تو یہ تھا کہ صاحب وہ اتنا بڑا رسول, اتنے بڑے ان کے صحابی, یہ مقابلے میں ابو جہل ابو لہب یہ لعنتی کفار, اور یہ مقابلے میں یوں آئے اور پھر وہ خدا کو مدد ہی نہ کرے ان کے ساتھ. وہ تو مدد کا یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ کھڑے رہیں اور فرشتے آ کے اور ان کو تباہ کر جائیں, اور جھنڈا فتح کا یہ لہراتے ہوئے آ جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے. ان کے ذہن میں تو یہ ہے نا, اور کہیں ان کو گنجائش نہیں نظر آئی. بدر کے میدان میں کر دی کہ جب انہیں شکست ہونے لگی تو اور تو کوئی چارہ کار نہیں. اب خدا آتا ہے مدد کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے ریت کی یا کینکریوں کی مٹھی لی اور یوں شروع کر کے مار دیا. کوئی 1000 کے قریب سامنے سپاہی جتنے بھی تھے سب اندھے ہو گئے, سب بھاگ گئے. چلیے جی کچھ تو لے آئے نا درمیان میں. یہ کتاب ہمارے رسول کے زمانے میں بھی ہوئی. اور اگر ان سے کوئی پوچھے کہ صاحب اس کے فوری بعد ایک جنگ احد بھی ہوئی تھی, اس احد میں وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہی صحابہ, وہی مقابل میں مکے والے سارے, اور اس جنگ کے اندر جو اتنی بڑی وہاں شکست ہوئی ہے, اور تو اور وہاں رہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی تاریخ میں ہے کہ صحابہ نے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے گرد اس طرح سے گھیرا ڈالا جیسے شہد کی مکھیاں چھتے میں گھیرا ڈالتی. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے, ان کا حضور کا دانت شہید ہوا, اور بھی کئی زخم آئے, مرہم پٹی کی گئی, شکست ہوئی. قرآن میں یہ ذکر آیا ہے کتاب کے تحت. تو اگر میدان جنگ کی یہ شکست خدا کا عذاب ہے تو یہاں تو وہ عذاب معاذ اللہ وارد ہو رہا ہے. اور اگر خدا کی مدد وہ بدر کے میدان میں وہ ہونی تھی تو یہاں تو رسول اللہ موجود تھے کہ کیا وہ مٹھی پر ریت نہیں ملتی تھی. قرآن میں اس کا ذکر ہے. کہا ان سے کہہ دو, اب یہ جو تمہارے سامنے کھڑے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ شکست کیوں ہوئی. کہا ان کے کمانڈر نے ان سے کہا تھا کہ پہاڑ کا یہ جو درہ ہے یہ بڑا نازک مقام ہے, اس کی حفاظت آخر تک کرتے رہنا. اور ان سے کہا تھا کہ میدان جنگ میں اگر تم دیکھو کہ کامیابی بھی فوج کو ہو گئی ہے تو اس درے میں جو ہم نے مجاہد یا سپاہی کھڑے کیے ہیں وہ کسی شکل میں درے کو نہ چھوڑیں, ورنہ تمہاری فتح شکست میں بدل جائے گی. قرآن بتا رہا ہے. لیکن یہ نئے ابھی یہ عرب تھے, نئے جنگ تھے. ان کے زمانے میں تو میدان جنگ میں جو مال غنیمت آتا تھا وہ سپاہی لوٹتے تھے, اور جو جس کے ہاتھ آ جاتا تھا وہ اس کا ہو جاتا تھا. تو یہ بڑی ٹیمپٹیشن تھی نا یہ. تو قرآن نے بتایا ہے کہ تم اس ٹیمپٹیشن کے اندر آ گئے کہ جو میدان جنگ میں انفینٹری تھی تمہاری وہ تو لوٹ رہی تھی, اور تم وہاں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ صاحب تو ہم کاٹ مارے ہوئے کھڑے ہیں, دیکھا یہ سب کچھ, تو تم نے وہ جگہ چھوڑ دی, آ پڑے اس کے اوپر, تم لوٹ میں آ گئے, پیچھے سے انہوں نے آ کے حملہ کیا, تمہاری فتح شکست میں بدل گئی. اور اس کے بعد کہا کہ ان سے رسول اللہ کہہ دو کہ ہمیں واضح اس لیے کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ سمجھے نہ کہ شکست کیوں ہو گئی ہے. آئندہ کو احتیاط رکھیں کہ جہاں جہاں کمانڈر کھڑا کرنے کو کہے جب تک وہ حکم نہ دے وہ جگہ نہیں چھوڑنی. اور ان کو جو مکے والوں کو کفار کو شکست ہوئی ہے سورہ انفال میں, بدر کے میدان میں 1000 کی, اس زمانے کے 1000 کی فوج 300 کے مقابلے میں یہ بھی ان کے پاس ہتھیار ہوئے نہیں تھے, شکست کھا کے وہ بھاگ گئے. وہ جا کے گھر میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ کیوں شکست ہوئی. کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا. قرآن بتا رہا ہے
کہتا ہے ان کی نگاہ ادھر نہیں گئی کہ انہم قوم لا یفقہون، انہوں نے میدان جنگ میں غور و فکر سے کام نہیں لیا تھا، یہ تھا۔ اور پھر بھی قرآن کا کمال، میدان جنگ میں تو عام طور پہ جذبات ہی لڑتے ہیں، لیکن جرنیل جو ہے وہ تو جذبات کے تابع نہیں کرتا، وہ تو جو پلاننگ کرتا ہے پورا غور و فکر کے ساتھ۔ قرآن بتا رہا ہے کہ ان سے کہو ہم بتاتے ہیں تمہیں کیوں شکست ہوئی، یہ نہیں کہا کہ تم کفار تھے شکست ہو گئی، بد کردار تھے شکست ہو گئی، کہا یہ ہے کہ تم نے وہاں تفقع سے کام نہیں لیا، اسٹریٹجی جو تھی تمہارے ہاں کی اس کو پلاننگ تم نے غور و فکر سے نہیں کیا، اس لیے شکست آ گئے۔ تو فارغ بتا رہا ہے قرآن، یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر ہمارا رسول تھا، اتنے اتنے رولر جو صحابی تھے ان کے ہاتھوں شکست نہیں کھانی تھی، اور کیا بات تھی، سوال ہی نہیں۔ تم نے تفقع سے کام نہیں لیا، تمہیں شکست ہو گئی۔ احد کے میدان میں انہوں نے تفقع سے کام نہیں لیا، جذبات میں الٹ وہ مال غنیمت کے اوپر کیا اس لیے شکست کھا گئے، اور اسی لیے اس کے بعد فوراً ہی یہ نظام ہی بدل دیا لڑائی کا۔ میدان جنگ میں آنے والی جو مال جو تھا اس کو مال غنیمت کہا ہی نہیں، اس کے بعد اسے کہا کہ کوئی سپاہی اس کو ٹچ نہیں کرے، وہ تمام کا تمام مرکز میں جمع ہوگا اور مرکز ہر ایک کی ضروریات کے مطابق تقسیم کرے گا۔ یہ جو شکست کا کی بنیادی وجہ تھی اس زمانے کی، اسی میں اصلاح کر دی قرآن، کوئی معجزہ یہاں نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، سن 65 کی جنگ میں یہاں ہمارے ہاں کہ یہ قابل رشک مجاہد اس دور کے جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے وہ تو تاریخ کے مورخ جو ہیں وہ بتائیں گے، زرعی عروج میں لکھنے والی بات، لیکن ہمارے ہاں کی افسانوں میں قوم جو تھی معجزات اور کرامات کے اوپر چلنے والی، اس زمانے میں یہ تھا نا کہ جی وہ راوی کے میدان کے اوپر انہوں نے کیا کیا، وہ ہم نے دیکھا ہے جی، وہ سفید گھوڑیوں والے سبز اماموں والے وہ آتے تھے، وہ بم مارتے تھے، ہاں جی آسمان سے آتے تھے، وہ بم مار کے بھاگ جاتے، اڑ جاتے تھے، پھر انہوں نے سب کچھ کیا جی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ملا تو مجاہد کو کبھی بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہوتا نا، کیونکہ ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور، یہ مجاہد کی اذاں کو کبھی بھی اپنے پہ فوقیت نہیں دینا چاہتا۔ یہ سازش تھی جو اس زمانے میں انہوں نے پھیلائی کہ ان مجاہدین نے جانے دے کہ یہ کچھ ہماری حفاظت نہیں کی، وہ تو اوپر سے فرشتے آئے تھے، سفید گھوڑیوں والے آئے تھے، سرخ اماموں والے آئے تھے، طلوع اسلام اٹھا کے دیکھیے میں نے کتنے سختی سے اس کی تردید کی، اور تردید پھر اس کے بعد میں نے کی سن 71 کی جنگ میں۔ میں نے کہا حضرات وہی پاکستان تھا اور وہی لاہور تھا، وہی یہ مجاہد تھے، اس زمانے میں بھی تو گھوڑیاں بھی موجود تھیں، امامے بھی موجود تھے، قدم قدم کے اوپر شکست کیوں ہو گئی، کہاں گئے تھے وہ؟ اس زمانے میں ہم سے کہا جاتا تھا کہ داتا کی نگری ہے، یہاں کوئی کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جاؤ مصری شاہ کے پل سے جا کے پوچھو۔ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ ان مکے والوں سے کہو کہ تم بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہو شکست کیوں ہوئی، شکست اس لیے ہوئی تھی تم۔ یہاں تو ایک دفعہ کہا ہے کہ میدان جنگ میں شکست کھائی، اس لیے وہی خدا کا عذاب تمہارے ہاتھوں سے۔ دوسری جگہ ہے کہ جنگ نہ بھی ہو، تمہیں پتا ہے کس چیز سے پھر عذاب آتا ہے، ولا تو جب کا اموالہم و اولادہم، انما یرید، یہ ہے جی 9/85، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا فی الدنیا، کہا کہ یہ مال و دولت کی فراوانیاں اس زمانے میں اولاد کہتے تھے، اب وہ جتھا گروہ پارٹی اس کو آج کہیے، ان کی کثرت، کہا یہ لوگ انہی چیزوں کو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس سے کامیابیاں یہ ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ٹھیک ہیں ضروری ہیں، لیکن وہ جو جوہر انسانیت ہیں، وہ جو حسن کردار ہے، اگر وہ نہ رہے تو یہ مال و دولت اور یہ پارٹیوں کی کثرت یہی عذاب کا موجب بن جاتی ہے۔ اسے بھی یہ کہا ہے کہ خدا نے یہ کہا کہ ان کے ذریعے سے انہیں عذاب دے، وہی عذاب اللہ کہتا ہم دیتے ہیں، عذاب کا لفظ بھی آ گیا ہے، تباہی ہے نا، کہاں عذاب دے؟ ہمارے ہاں تو عذاب و ثواب قیامت میں جا کے ہوتا ہے، یہاں نہ کوئی پلٹ کے آئے نہ کوئی بتایا کہ ہوتے کی ہے جی سارے نہ یعذبہم بہا فی الدنیا،
اسی دنیا کے اندر یہی چیز تباہی کا موجب بن جاتی ہے، بنتی ہے نا. صورت بدیں حالت میں کچھ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. کس قسم کی یہ تباہی آتی ہے؟ میں نے کہا نا کہ ایک تباہیاں تو وہ تھیں، زلزلہ آیا ساری قوم ختم ہو گئی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بدترین تباہی تو اس جہنم کی ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس میں انسان یا قوم نہ زندہ رہتی ہے نہ مرتی ہے. موت ابھی کل مکان، ہر طرف سے موت آتی دکھائی دیتی ہے لیکن مرتی بھی تو نہیں. یہ عذاب جو ہے وہ ضرورت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، 3/111 عذاب کی شکل. دنیا میں کہیں چلے جائیں، نام لے لیجیے ان کا کہ پاکستانی آئے، سب دلوں میں ذلیل ہو جاتے. اینما ثقفوا، کیا بات ہے. قرآن کہا تو بنی اسرائیل کے سلسلے میں، لیکن ہم تو وہی آ پہنچے ہوئے ہیں، ان سے بدتر عادت ہے ہماری. اینما ثقفوا، کہیں چلے جائیں، دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، وہ قومیں جو کل تک ذلیل و خوار کہلاتی، قرار دا لفظ ساڈے پاس اس قدر قابل نفرت تھا، وہ قرار انہوں کا ڈر سانو ماری جان دیا. اینما ثقفوا، کہیں اگر تھوڑی بہت پناہ ملتی ہے، الا بحبل او حبل من الناس، لوگوں سے کچھ وعدہ کیا، کسی کا سہارا ڈھونڈا. کہتے ہیں اصل سہارا تو تھا کہ خدا کا سہارا، قانون خداوندی کا ڈھونڈتے، پھر تو یہ چیز نہ رہتی. سہارا بھی ڈھونڈا، انسانوں کا کوئی سہارا نہیں. وہ ان کی اپنی مسلط کوشی پہ ہے، تب تک وہ سہارے باقی رکھتے ہیں. فباؤوا بغضب من اللہ، یہ ہے عذاب جو خدا کا آتا ہے. وضربت علیہم المسکنہ، مسکنہ چلتے ہوئے کاروبار رک جائیں. فیکٹریاں بند ہو گئی، کیا ہوا؟ سیمنٹ نہیں مل رہا. موٹریں نہیں بند ہو گئی، چل نہیں رہی ہیں، سڑکوں پہ کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ پیٹرول نہیں مل رہا. یہ مسکنات آپ دیکھتے ہیں، ساکن ہو جانا حرکت کا. اندازہ لگائیے کتنی دفعہ گھڑی گھڑی یہ ہر متحرک شے آپ کی یہاں ساکن ہو جاتی. مسکنت، ذلت اور مسکنت، یہ عذاب ہے. دوسروں اینما ثقفوا، وہاں ذلت. کہیں بھی جائیں ذلت کی نگاہ سے دیکھے جائیں. اپنے ہاں رہیں تو ہر حرکت ان کی سکون میں بدل جائے، جان کے کھڑی ہو گئی، کھڑے ہو گئے سال کاروبار. یہ ہے خدا کا عذاب جس قوم کے اوپر آتا ہے. 3/111. دوسری جگہ ایک اور قوم کا قصہ بیان کیا. بہت کوشاں ہوتی ہے شریعت خداوندی کے نافذ کرنے میں، قوانین خداوندی کا نفاذ، نظام مصطفیٰ کا نفاذ. کہتا ہے تمہیں بتائیں بعض قومیں کیا کرتی ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. نظام خداوندی، ضابطہ خداوندی میں سے کچھ ایسی چیزیں لے لیتی ہے جو بڑی آسانی سے جن کو عمل کیا جا سکتا ہے، اور زیادہ اس سے بہت مل جاتی ہے، عوام کی ہوتی ہے. کہا اس کے اوپر تو ایمان، اور جو اہم مقامات اس کے اندر ہیں جن میں واقعی کسی قربانی کی ضرورت پڑتی ہے، اشار کی ضرورت پڑتی ہے، محنت مشقت کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ویسے کے ویسے یا کہیں اور سے مانگتے. قضا یہ قومیں بھی ہیں دنیا کے اندر. جب پوچھیے تو وہ کہتے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں ہم نظام خداوندی کے لانے کے لیے، ان کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں. احکام شریعت جن کو کہا جاتا ہے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. ان سے کہو کہ بھائی یہ اہم معاملات تو یہ ہیں. ارے بابا، نظام خداوندی میں تو نظام مصطفیٰ جسے کہا جاتا ہے، نظام مصطفیٰ کو پہلا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ جس بستی میں رات کو کوئی ایک شخص بھی بھوکا سو گیا، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. نظام مصطفیٰ کا اعلان ہے. یہ تو حدیث ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ. افتؤمنون 2/85 افتؤمنون ببعض الکتاب جو ہے
چلو جی کہا جائے گا جی کوئی بات نہیں ہے، حساب کا پرچہ تھا، وہ کہا ہے نا کہ ایک حصے کے اوپر ایمان لایا، دوسرے میں انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے 50% ہم نے سوال ٹھیک نکالے ہیں، بلکہ 55% 60% کہہ لیجیے ذرا پاس مارک جو ہوتے ہیں وہ ہم نے ٹھیک نکالے ہیں، 40% اس میں غلط ہو گیا، تو اس میں تو نمبر ملیں گے نا یہ۔ ایسا ٹھیک ہے، یہاں الگ الگ سوالوں کے نمبر نہیں ہوا کرتے، نظام تو ناقابل تقسیم ہوتا ہے انسانی جسم کی طرح۔ یہ تھوڑا ہے کہ آنکھ دکھنے آئی ہو، اس میں تکلیف ہو تو وہ آنکھ ہی میں تکلیف ہو، باقی اس کا جسم کا نام مزے سے سو رہا ہو، تو کے بتاؤ ذرا ہاں ذرا سی لگ جائے ذرا سی ایک حصے میں، تو وہ تو ایک انچ سے بھی 10واں حصہ کام ہوتی ہے، اور دیکھتے ہیں دن رات کیا گزرتی ہے تم سے۔ یہ چیزیں ناقابل تقسیم وحدت ہوتی ہیں، اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ اتنے حصے پہ عمل کر لیا تو اس کے تو نمبر دے دیجیے یا ہمارے۔ سنیے عزیزان من، کہا یہ ہے کہ ایک حصے پہ ایمان رکھتے ہیں، دوسرے سے انکار کرتے ہیں۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، اس روش کے اختیار کرنے والوں کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس دنیا کی زندگی میں ذلت اور خواری ہوگی، یوم القیامت یردون الی اشد العقاب، اور وہاں جا کے پھر دیکھو گا کہ کتنا شدید عذاب آتا ہے، اس دنیا میں ذلت اور خواری۔ عذاب خداوندی کے آپ نے دیکھا کس طرح سے شکلیں بدل گئی، اب وہ آتش فشاں پہاڑ، وہ زلزلے، وہ آندھیاں، وہ جھٹکے، وہ سیلاب، وہ نہ رہے کہ ان سے حفاظت کا سامان انسان اب کر سکتا ہے اپنی تدبیروں سے۔ یہ انہیں کو تباہ کرتی ہیں جن کے ہاں اخلاقی خرابیاں اتنی ہوں کہ ان کی حفاظت کی تدبیریں بھی نہ وہ کر سکتے۔ اب تباہی آتی ہے انسانوں کے ہاتھوں سے، اور شکل اس کی کیا ہوتی ہے؟ خزین فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کے اندر ذلت اور رسوائی کی زندگی ہے۔ پھر اس عذاب کی شکلیں اور دیکھتے جائیے، وقت بڑی جلدی سے بھاگتا ہے، پتہ نہیں یہ گرمی میں ہوتا ہی ایسا ہے۔ ہاں جی، عذاب کی شکلیں دیکھیے عزیزان من، بعض بخیشتن نگر، اور پھر یہ نہ سوچئے کہ آؤ ڈھونڈے ہم کون سی قوم ہے جو عذاب میں مبتلا، کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تماشے کے خرچ آ گئے ساڑھے عزیزان من۔ 16/112 وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغداً من کل مکان، کہا رسول مثال سے بات بیان کرو، ان کو اس طرح زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک تھی بستی، امن بھی نصیب تھا، اطمینان بھی نصیب تھا۔ کیا الفاظ! امن خارجی خوف کی طرف، اطمینان قلب بھی سکون میں تھا۔ یہ کیفیت چاروں طرف سے بافرات رزق چلا آ رہا تھا ان کی طرف۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، دو لفظ، یہ جو نمائے خداوندی یوں ملی تھی، انہوں نے کفرہ کا لفظ ہمارے ہاں تو یہ نا انہوں نے کفر برتا، اور پھر یہ کچھ نہیں لکھا، کیا ہوا کیا کفر برتا گیا۔ کفرہ کے معنی ہے چھپا کے رکھنا، ڈھانپ کے رکھنا، عام نہ کرنا اس کا۔ انعامات خداوندی تھی کہ تمام مخلوق کے لیے یہ یکساں طور پہ ہوں، نظام ایسا بنایا کہ جس کے قابو میں کوئی چیز آئی چھپا کے رکھ لی اسی۔ کفران نعمت اسے کہتے ہیں۔ یہ کیا، کہا پھر کیا، فَأَذَاقَ اللَّهُ، وہی خدا نے ان پہ عذاب نازل کیا، کیا؟ لباس الجوع والخوف، خوف بھی طاری ہوا، بھوک بھی طاری ہوئی اس قوم کی۔ بھوک کے عذاب میں، خوف کے عذاب میں، کہیں دور جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے عزیزان من؟ بھوک اور خوف ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے۔ بھوک اور خوف کا عذاب نازل ہوا خدا کی طرف سے۔ بھئی کیا کیا جائے، خدا کی طرف ہوں، اللہ والوں آگا جی قسمت لکھے یہ ہو جائے گا کہ جی وہ خدا ہے، وہ اس طرح کے فریب نہیں کھاتا۔ بما کانوا یصنعون، تم نے جو اپنے ہاتھوں سے اپنا غلط نظام بنایا اس کا نتیجہ یہ ہے۔ یصنعون، مصنوعی نظام، کیا لفظ ہے! ایک تو حقیقی نظام تھا جو ہم نے نہیں کیا، یہ سامان ربوبیت، سامان رزق کا تمام مخلوق کے لیے یکساں طور پہ، تم نے ان کو پکڑا، چھپا چھپا کے رکھا، ایسا نظام بنایا جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو تھی قانون جائز قرار پا گئی۔ بما کانوا یصنعون، تمہارا مصنوعی نظام، اس کا نتیجہ
خوف اور بھوک کا عذاب. یہ تھا جی 16/112. ایک اور مقام 20/124. جامع طور پہ اصول دے دی. ومن اعرض عن ذکری. اب ترجمے تو ہمارے یہاں ہو گئے کہ جس نے ذکر نہ کیا خدا کا، اور ذکر وہ جو راتوں کو پھر وہ پورے کے پورے محلے کو سونے نہیں دیتا، پھر بہت زور زور سے، پھر لاؤڈ اسپیکر سے، یعنی وہ خدا تو بہت دور ہے نا، وہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، تو وہاں تک تو پھر اتنے زور سے پہنچایا جاتا ہے نا لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے سے. ذکر کے معنی وہ قوانین جن کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے. ذکر کہتے اس شے کو ہے کہ جو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو. کتنی اس میں استقامت اور تسلسل ہے قانون پر نگاہ رکھنے کی، ہر وقت نگاہ کے سامنے رہے. چھوٹے سے پیمانے کے اوپر جب یہ آپ موٹر میں جو سائیکل پہ جاتے ہیں تو کیپ ٹو دی لیفٹ والی بات جو ہوتی ہے نا، وہ جس طرح سے ہر وقت ذہن میں رہتی ہے، اسے ذکر کہتے ہیں. جو ہی اس ذکر سے آپ غافل ہوئے، کیوں ٹکر ہوئی یا سیٹی بجی، قانون خدا نے کہا کہ من اعرض عن ذکری، جس نے ہمارے قوانین کی طرف سے اس طرح اعراض برتا. اعراض ہوتا ہے ذرا سا نگاہ ادھر کر دینا یا ادھر کر دینا، وہ تو جس سے حادثہ ہو جاتا ہے، ٹکر ہو جاتی. جس نے ذرا سا بھی اس کو جو ہر وقت نگاہ رکھنی تھی جس کی طرف، ذرا سی بھی اس سے نگاہ ادھر ادھر کی، نتیجہ کیا ہوا؟ سنیے عزیزان من، عذاب. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا، اس کی روٹی تنگ ہو گئی، اس کی روزی تنگ ہو گئی. خدا کے ذکر، خدا کے قانون سے اعراض برتنے کا نتیجہ اس کی روزی تنگ ہو گئی. اب یہ ہوا کہ انہوں نے یہ جتنے بھوکے مفلس محتاج سے ان کو تھپکیاں دینی شروع کی. کہنے کی کوئی بات نہیں، یہ دنیا جو ہے نا، یہ ہے ان لوگوں کے لیے، دولت مندوں امیروں کے لیے یہ تو لاش ہے، اس کے اوپر کتے کھانستے ہیں. یہ تو مومن کے لیے کیا کھانا ہوتی ہے نا، تمہارے لیے آخرت کی زندگی کی خوشگواریاں دیکھو تو صحیح. کوئی بات نہیں، 4 دن یہاں بھوک سے بھی گزارا کر دیا، مر بھی گئے تو کیا ہوا، آخرت تو سمجھے جی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنَكًا، اس دنیا میں تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس کی یہاں زندگی اس طرح گزرے گی، قیامت میں بھی اندھا گزر سکے گا. یہاں کا ذلیل وہاں کا معزز نہیں بن سکتا. زندگی حصوں میں نہیں بانٹی جا سکتی، اس کے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے. یہ تو ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، یہاں سے وہاں تک کری جا رہی زندگی جو ہے روانس رواں خواہد، اور جتنی آگے جائے گی ٹیم ایک ہونا جوان رواں خواہد. یہاں عذاب رزق کی سمجھ، وہاں کا عذاب وہ بھی وَمَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس عذاب جو آ رہا ہے نا، اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو تھے پہلی قوموں کے متعلق کس سے بیان کیے، وہ سیلاب اور آتش فشاں اور زلزلے اور جھکڑ، کچھ نہیں ان کا ذکر نہیں آیا. انسانوں کے ہاتھوں سے انسانوں کے اوپر عذاب اور تباہیاں آ رہی ہیں، اور یہ غلط نظام کا نتیجہ بتایا جائے گا. یہ تو ہوا اعراض برتنا. کہا کہ آؤ تمہیں بتائیں. یہ ریفرنس 20/124 کا. عذاب کی ایک اور شکل، کہا آہستہ آہستہ معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اور پھر آؤ تمہیں بتائیں کہ پھر یہ آخر میں کیا شکل اختیار کر لیتی ہے. کہا عذاب کی شکل یہ ہے. 6/65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہتا کہ اس کی شکلیں یہ ہوتی ہیں کہ کبھی اوپر اس قسم کے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں، جو نیچے والے جتنے ہوتے ہیں ان کو کچل کے رکھ دیتے ہیں.
ہاں اس کے بعد پھر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ نیچے والوں کے بھی صبر کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ وہاں نیند لینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں ناقابل برداشت ہو جاتی ہے چیز تو وہ نیچے سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ بھی تباہی کی ایک طرح. کہا کبھی ان دونوں سے ایک اور شکل مختلف آتی. اوپر والے کچھ جو ہے وہ نیچے والوں کو اپنے ساتھ میں لا کے پارٹیاں بنا دیتے ہیں اور یہ مخلوط پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتی. یہ بھی عذاب خداوند کی ایک شکل ہے. یزید کا بعد اپن باسا بار جتنی سختی کسی کے پاس ہوتی ہے وہ استعمال کر لیتا ہے وہاں دوسرے کے مقابلے میں. یہ بھی شکل ہوتی ہے. کہا انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون. دیکھو کس طرح سے ہم لوٹا لوٹا کے بار بار پھر پھر کر یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھی یہ تفکر سے کام لیں غور و فکر سے کام لیں کہ ہم کس مقام کے اوپر کھڑے. آپ نے دیکھا بھی تھا نا خدا کے عذاب کی شکلیں. کہا اب یہ آئے گا اور پھر یہ تھا 6/65 اور اس کے بعد یہ کہا کہ آخر میں ایک فیصلہ کن مرحلہ آ جاتا ہے قوم کی زندگی کے اندر. اور وہ مرحلہ کیا ہوتا 9/39 بھی ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما. لفظ وہی. یاد رکھو جب ضرورت آ پڑے اور مخالفت انتہا پہ آ پہنچے تو پھر اس قوم کو میدان جنگ میں آ جانا چاہیے. اگر تم نے وہاں اس سے جی چرایا اور یہ چیز تم نے نہ کہی تو عذاب آئے گا علم انگیز آ گا بڑا ہی تکلیف دینے والا کرب انگیز عذاب آئے گا. کیا عذاب ہے؟ یستبدل قوما غیرکم. تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم آتا. انتہائی شکل ہے عذاب. یہ قوم اس کے افراد ختم نہیں کر دیے جاتے اور قوم مسلط ہو جاتی. اس کے لیے ایک ریفرنس یہ لکھ لیجیے. دوسری جگہ کیونکہ 2 لفظ زیادہ ہیں میں وہ بھی بتا دوں. یہ تو تھا 9/39. وہ ہے 47/38. یا تو میدان جنگ میں جانے کی بات تھی. دوسرے لوگ وہ ہیں جن سے کہا کہ ایسے وقت میں جتنا کچھ کسی سے ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہے اس کی مدافعت کے لیے دے دے. اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو وَإِن تَتَوَلَّوْا. اگر اس سے تم نے اعراض برتا ایسا نہ کیا یستبدل قوما غیرکم. تمہاری جگہ پہ کوئی دوسری قوم آ کے لے لے گی. تو اب یہ کہ دوسری قوم پھر یہ کیا تمہاری جیسی قوم ہوگی. کہنے لگا کہا ہے اس نے کہ تمہارے جیسی ہو تو تمہاری جگہ کیسے لے سکتی ہے. ثم لا یکونوا امثالکم. تو تمہارے جیسی نہیں ہے تم سے بہتر قوم ہے. وہ قوم جب آ کر جگہ لے گی. قرآن میں یہ استخلاف و استبدال قومی جسے کہتے ہیں نا لا آف سکسیشن آف نیشن اس کے لیے بڑے ہی واضح قوانین بھی ہے کہ قوموں کی جگہ دوسری قومیں کیسے لے لیتی ہیں. میں نے تو 2 ہی ریفرنس دیے. یہ جو دوسری قوم آتی ہے اس کے بعد یہ پہلی قوم جو ہے پھر تاریخ میں اس کی حیثیت کیا رہ جاتی. 34/19 کہا اس کے بعد فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ. پھر اس قوم کی داستانیں باقی رہ گئی. کہا ہوتا کیا ہے اس قوم کے ساتھ؟ کیا ہوتا؟ بڑی قوم تھی کروڑوں کی تعداد میں یہ تھی. ہوا کیا ان کے ساتھ؟ عزیزان ایمان قرآن ہے. قرآن آپ کو پتا ہے کہ چٹان جو ہے کتنی محکم اور مضبوط ہوتی ہے کہ بحر ذخار کی موجیں اٹھتی ہیں طوفانوں کی آگے ٹکراتی ہیں اس کے بعد سر پھوڑ کے واپس چلی جاتی ہیں. وہ اپنے مقام کے اوپر محکم کھڑی ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہی چٹان اس کی حادثے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں.
پھر آہستہ آہستہ ذرہ ذرہ اس کا ہو جاتا ہے، ذروں میں بدل جاتی ہے، ریت تک۔ چٹان بھی تو ریت کے ذروں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے، اس کی وہ شکل کرسٹلائز ہوتی ہے، ارتکاز ہوتا ہے، مستحکم ہوتی ہے، وہ بنیاد مرصوص جسے قرآن کہتا ہے تمہاری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونی چاہیے۔ چٹان انہی ذرات کے اس طرح سے آپس میں جڑ جانے کا نام یہ ہے نا چٹان۔ کہتا اس کے بعد ہوتا کیا ہے، پھر جو آپ کے اندر وہ جاذبیت باہمی کوہیجن کی جو قوت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چٹان ریت کے ذرے بن جاتی ہے۔ قرآن کے الفاظ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور پھر ان ذروں کو ہوا کا ہلکا سا جھونکا بھی جنہیں چاہے اڑائے اڑائے دیتا ہے۔ چٹان ذرے بن جاتی، دوسری قوم آ کر مسلط ہو جاتی۔ یہ دوسری قوم جو کہا نا کہ پھر وہ تمہارے جیسی نہیں، مسلط ہو جاتی ہے، چلو جی کوئی بات نہیں، وہی آ گئے صحیح، آپ نے روٹی کھانی ہے نا، وہ دے دیں گے تاکہ ہوگا کہنے لگے نہیں۔ جب وہ پھر آتی ہے مسلط ہوتی ہے دوسری قوم، عزیزان من 17/5 سنیے اگر سننے کی ہمت ہے تو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بنی اسرائیل کی داستان سے بتاتے ہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، تو ایسے لوگ پھر مسلط ہو گئے تمہارے اوپر جن کی گرفت بڑی سخت تھی، بڑی سخت گرفت، ہڈیاں توڑ دینے والی گرفت، ایسے لوگ پھر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو کرتے کیا ہے، یہی ہے نا کہ جی کوئی بات نہیں، قانون شکنی نہ کہیں باہر نہ نکلے، صحیح آرام سے رہے، جو سامنے آئے گا اسی کے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ کہا یہ قومیں جو اس طرح مسلط ہوتی ہیں نا، یہ نہیں ہوتا جو سامنے آتا اسی پہ پھر ہوتا ہے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، گھروں کے اندر گھس گھس کے وہ تلاش کرتے ہیں، پھر چن چن کے تمہیں سزا دیتے ہیں۔ خلال الدیار، شہروں کے دراڑوں میں گھروں کے اندر گھس، اور پھر وہ جو چیز ہے نا جاس، تلاش کر کر کے کہ کس کس قسم کا عذاب کیا جائے اس قوم کے افراد کو۔ کہا یہ ہوتا ہے اس کے بعد مکان وعدم مفعولا، اور یہ بات نہیں کہ یوں ہی حیدرلی آ جاتی ہے نہیں آتی، نہیں بھی آتی، سوال نہیں۔ کہا یہ تو قانون مکافات عمل کا فطری نتیجہ، لازمی نتیجہ ہے کہ پھر اس قوم پہ ایسے لوگ مسرت ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کی چٹانوں کو ریتوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی ہڈیاں چٹکنے لگ جاتی ہیں، ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، ان کا بات و شدید، اور پھر وہ گھس گھس کر گھروں کے اندر ان کو نکال نکال کے عذاب دیتے ہیں۔ اور پھر اس قوم کی بعد میں صرف داستانیں باقی ہیں۔ عزیزان مان، آپ نے غور کیا بات یہاں سے چلی تھی کہ اقوام سابقہ کے قصوں میں جو کہا گیا ہے کہ فلاں قوم میں اس قسم کی بد کرداری پیدا ہوئی تو اس کے اوپر کہیں سیلاب آ گیا، زلزلہ آیا، آندھی آئی، آتش فشاں پہاڑ آ گیا، اس نے اس قوم کو تباہ کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ان خارجی حوادث اور قوم کے داخلی کردار میں باہمی ربط کیا ہے، کہ یہ ان کی بد کرداری کیا ذریعہ بن جاتی ہے ان چیزوں کے لانے کی؟ یہ نہیں بات میں نے بتایا، یہ ہے قرآن کے حوالوں سے، ان چیزوں کے لانے کی یہ ذریعہ نہیں بنتی، وہ تو فطرت کے قانون کے مطابق آتے ہیں۔ وہی جب آتے ہیں تو اس میں سے جو قوم کشتی بنا لیتی ہے تالاب سے محفوظ رہ جاتی ہے، جو ایسے وقت میں مذاق میں اڑا دیتی ہے کہ نہیں صاحب کیا ہوگا دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، غرق ہو جائے۔ اصول ہی یہ بتایا سارا اس نے شروع کہا ہوتا یہ ہے کہ جس قوم میں بد کرداریاں عام ہو جاتی ہیں وہ پھر اس قسم کی قومی حفاظتی تدابیر کی طرف سے اعراض برت لیتی ہے، غافل ہو جاتی ہے، دولت کا، پارٹیوں کی کثرت کا نشہ بدمست اتنا کر دیتا ہے، ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیتی ہیں، بند بناتی ہیں تو ان بندوں کی حفاظت کا سامان نہیں ہے، بستیاں بساتی ہیں تو یہ دیکھتی نہیں ہے کہ کہاں کہاں سے یہ اس قسم کے حوادث آ کے تباہ کر جائیں گے، وبائیں آتی ہیں تو قبل از وقت ان کے حفاظت کے ٹیکے نہیں لگاتی، لگتا ہے تو ٹیکے کی جگہ پانی ہوتا ہے،
قوموں کی یہ چیزیں ہیں جن سے یہ حوادث تباہی کا موجب بنتے ہیں. اگر قوم میں اس قسم کی بد کرداریاں نہ ہوں تو وہ فطرت کے قانون کی طرف سے آئی ہوئی حوادث کا فطر کے طریقے سے ہی حفاظت کا سامان کر لیتے ہیں. یہاں مومن اور کافر کا کوئی فرق نہیں. اور اگر فرق کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. مومن وہ اس دائرے کے اندر میں صرف کہہ رہا ہوں، مومن وہ جو فطرت کے قوانین کے صحیح ہونے پہ ایمان لائے اور اس کے مطابق سامان حفاظت تیار کرے. کافر وہ جو ان سے انکار کرے ہماری طرف اور اس کے بعد دعا ہو جائے. دعائی دے رہے ہیں بابا شہر کے اندر وہ بچوں کو وہ کیا گل پھڑے نکل رہے ہیں یا پتہ نہیں خلاف ہو رہا ہے، بڑی بیٹل چیز ہوتی ہے، ان چیزوں سے بچو، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ کچھ ہوتا ہے، کرتے ہیں، کوئی نہیں سن. کہنے والے جو ہے وہ صرف بیان بازی تک رہتے ہیں، عملاً وہ بھی صورت ان کی نہیں ہوتی. وہاں لگانے کے بعد ٹیکا لگانے چاہیے تو میں نے کہا نا کہ ٹیکے کی جگہ پانی ہوتا ہے، وہ بھی اگر کسی کی باری آ جاتی. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے قوم پہ تباہیاں آتی ہیں. لیکن قرآن کریم کے نزول کے بعد، ختم نبوت کے بعد اس کا نقشہ بدل گیا. اب ان چیزوں پہ نہیں رہنے دیا. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ فطرت کے قوانین ہے، سنت اللہ ہیں، جو ان کے مطابق قوم عمل کرے گی. یہ جو دوسرا معیار آگے آتا ہے نا اخلاق اور اقدار کا، وہ آگے آئے گا. اس سے پہلے جو قوم بھی ان کے مطابق عمل کرے گی، ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے گی، تدابیر کرے گی اپنے ہاں، وہ ان کے نتائج خوشگوار ہوں گے. جو ان کو نگلیکٹ کرے گی، عارض ذکری، یہ قوانین جو ہر وقت سامنے رکھنے تھے انہیں نظر انداز کرے گی، اس کا نتیجہ ذلت اور خواری ہوگی، بھوک ہوگا، خوف ہوگا. یہ عذاب کی شکلیں ہوں گی. آئے گا عذاب اس طرح. اور جو باہر کی بات کہتے ہو تو کہا وہ اس کی شکل یہ ہوگی کہ پھر کوئی دوسری قوم آ کے مسلط ہو جائے اور پھر وہ قوم ہڈیاں توڑ دے، ذلیل و خوار بھی ہو، خون ریزیاں بھی ہوں گی، فساد انگیزیاں بھی ہوں گی، تباہیاں مچیں گی، چٹانیں ذروں میں تبدیل ہو جائیں اور بعد میں تاریخ میں پھر تمہاری صرف کہانیاں باقی رہ جائیں گی. کہا باقی ہے جو تصور ہے تمہارے ذہن میں کہ صاحب خدا کا عذاب، خدا عذاب دیتا ہے. اور اس کے بعد تو یہ ہے نا کہ جب عذاب خدا کی طرف سے آ جائے تو بندے بشر میں کیا قوت ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے. مقابلہ کرنا ہی نہیں چاہیے. وہ تو پھر خدا کے خلاف چیلنج ہوا نا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، لاؤ تم عذاب، ادھر آ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگہ آزمائے. تو علمیہ تجھے کہتے کہا یہ بات نہیں ہے جسے تم خدا کا عذاب کہتے. ہاں ہاں کیا آیت ہے، کیا آیت ہے، خدا کا عذاب کہتے. 4/147 عزیزان مان. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم ان کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھو، جس طریقے سے اس نے کہا ہے ان قوتوں کو استعمال کرو. اور کیا لفظ کہا خدا نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرتا ہے. ہمارے ہاں کوئی پیڈسٹک ٹینڈنسی ہے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کے ہم خوش ہوتے ہیں. کیا لفظ ہے نا یا پھر بابا ہمیں کیا کرنا ہے تم کو عذاب دے گا. اگر تم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے جاؤ تو آتا ہی نہیں. ہم نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے. ہاں دوسری جگہ ہے نا واللہ غنی ہے، ہم تو مستغنی ہے پوری کائنات سے. کیا بگڑتا ہے سورج کا اگر ساری دنیا آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے سارا دن؟ کیا بگڑتا ہے سورج کا؟ سورج تمہیں اندھا کرتا تو تم آنکھیں بند کر. اگر تم سورج کی حرارت اور روشنی سے فائدہ اٹھانے کے علم حاصل کر دو، آنکھیں کھلی رکھو تو دیکھا جائے نا ما یفعل اللہ بعذابکم. تمہارے عذاب سے اللہ کو کیا تم عذاب ہے، وہ یوں ہی تم کو عذاب دے دیتا ہے. ان شکرتم وآمنتم. بلکہ وہ کان اللہ شاکر علیم. خدا تو ہر بات کا علم رکھتا ہے. شاکر ہوتا ہے جو کسی کی محنت کا بھرپور نتیجہ کسی کو دے. ہم تو وہ ہیں، ہم نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا. اسی لیے کہا ہے کہ وہ اس زمانے میں ہی ظہر الفساد فی البر والبحر بآیاتکم یا بما تکسبون کسب بما کسبت ہے. اس کی اوپری میں جو فساد ہی فساد برپا ہو جاتا ہے. سارا معاشرہ فساد سے بھر جاتا ہے
उन चीजों की वजह से जो तुम करते हो। तो वो तो ये जो चीजें आती हैं हमारी ही जो करतूतें हैं उनका नतीजा है। नतीजा खुदा के कानून फितरत के मुताबिक बरामद होता है। खुदा आजाद नहीं देता किसी को, खुदा किसी को तबाह करके खुश नहीं होता है। वो तो मैंने जब कहा था खुदा की तो कैफियत ये है, उसकी हमदर्दियों का बात करने का तरीका है कि अपने ही जराइम के एवज के अंदर जहन्नम की तबाही के अंदर जाने वाली जो कौम है वो कौम को वो जा रही है जहन्नम में, और उधर से खुदा की तरफ से आवाज आती है या हजरत ओ मेरे बंदो तुमने क्या कर दिया अपने आप। तो ऐसा खुदा है। मुजरिम को सजा मिल रही है। वो जैसे अपने अल्फाज में कहा कि वहां उसके सीने में दर्द होता है, रोकता नहीं है उनको उससे। लन तजदल्लाह सुन्नतिल्लाह तब्दील। ये नहीं हम कहते कि ये हमदर्दी का जज्बा हमारे दिल में बढ़ता और उसके बाद आगे उसको दे दिया कि नहीं जी मुझे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो कानून के मुताबिक जिस बच्चे की सुई चुप जाती है, माँ की ममता हजार आंसू उसके भी उसके दर्द के अंदर कमी नहीं कर सकते। वो तो फितरत के कानून के मुताबिक मरम लगेगा तो फिर दर्द में कमी होगी। लेकिन माँ की ममता जो है जुबान पे तो आ जाती है, मेरे बच्चे हो मेरे क्या तमसी हो गया। ये जो चीज आप देखिए इस अंदाज की बात है यहाँ सिर्फ और उसका रसूल कुरान बार बार उनसे कहता हो बाबा इनके पीछे तुम अपनी जान फुला रहे हो, तुमने अपना फरीजा अदा कर दिया, सब कुछ समझा दिया, बता दिया, दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। अगर ये नहीं मानते फेंकिया खा रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं, तुम अपनी जान को अदाब ला रहे हैं, भुला रहे हो अपने आप को। रसूल तो इस अंदाज का और खुदा तो उस अंदाज का तो या हसरत में लगा और कहा यह कि हमने तुम्हें अजाब देंगे, क्या करना है अगर तुम सही रास्ते पे रहो। अजीजा ने मन बड़ा अहम था सवाल, खुदा करे कि मैं सही तौर पे समझा सका हूँ आपको। बड़ी अहम चीज है ये जो मैंने अभी अर्ज की है। तो आज तो हमने अगली आयत नहीं ली, आइंदा से हम कुरान करीम के 10 की सूरह अश-शुअरा 26 की 123वीं आयतें लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।